اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. محترم حاضرین، گفتگو نبوت کے دلائل سے متعلق جاری ہے، اور میں نے اسی سے متعلق گزشتہ 2 ہفتوں سے، بلکہ آج یہ تیسرا ہفتہ ہے، قرآن کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات یعنی روشن دلیلوں کے ساتھ میں بھیجا. کھلی دلیلیں، ایسی دلیلیں جس کے آ جانے کے بعد شک و شبے کی، انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو، کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، مبعوث کیا. کیسے بھیجا؟ بس بھیج دیا اور لوگ یوں ہی مان لے ہوئے؟ نہیں، بینات کے ذریعے، روشن دلیلوں کے ساتھ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں اپنے دعوے میں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ الکتاب اور المیزان اتارا. کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی مطلوع کی شکل میں ہوتی تھی، جیسے اس سے پہلے تذکرہ گزرا، گزشتہ انبیاء میں توریت، انجیل، زبور آئی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اور اس کے خود معجزہ ہونے کے تعلق سے کافی لمبی چوڑی گفتگو ہو چکی. اور میزان اتارا، یعنی میزان شریعت. کیوں اتارا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں. مطلب اللہ کے رسول اور ان کی تعلیمات لوگوں میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے ذریعے سے کائنات کا نظام قائم و دائم ہے. ظلم سے فساد، بگاڑ، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. انصاف سے لوگوں کے ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے. یہی انصاف کی تعریف بھی ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے. بہرحال ہماری گفتگو یہ جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو لوگوں کے اوپر حجت پوری کرنے کی خاطر ان کو ایسے دلائل و براہین، معجزات اور نشانیاں عطا فرمائی جس کو دیکھنے اور جاننے کے بعد کسی کے دل و دماغ میں ادنا سا بھی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں. کچھ دلائل کا تذکرہ ہوا. صاحب کتاب نے نمبر 3 جو انہوں نے 2 کیا، میں نے گزشتہ ہفتہ کچھ اس سے کتاب سے ہٹ کے بھی بعض دلائل کا تذکرہ کیا تھا، اشارہ کیا تھا. تیسرے نمبر پر انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ کہ ان طریقتہم واحدہ فیما یأمرون بہ من عبادت اللہ تعالی والعمل بطاعتہ والتصدیق بالیوم الآخر والایمان بجمیع الکتب والرسل ولا یمکن خروج واحد منہم عما اتفقوا علیہ، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو حکم دیتے رہے، وہ ساروں کی تعلیمات یکساں رہی، ایک جیسی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا، اس کی اطاعت کر کے نیک اعمال کرنا، آخرت کے دن کی تصدیق کو اختیار کرنا، اور تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا، یہ سارے رسولوں میں آپ کو مشترک اور متفق نظر آئے گا. ابھی آگے انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے 1-2 سبق کے بعد کہ دین الانبیاء واحد، انبیاء کا دین ایک ہی ہے سارا، یعنی بنیادی اعتبار سے، بنیادی تعلیمات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے کچھ الگ چیز پیش کر رہے ہوں، قوم صالح اور قوم عاد کو الگ تعلیمات ان کے انبیاء نے دی ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہو وہ حضرت موسیٰ یا کسی دوسرے نبی سے مختلف اور جدا ہو. ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. شرائع احکام میں بعض احکام اور اعمال میں آپ کو فرق نظر آئے گا، لیکن بنیادی طور سے جیسے روزہ ہر جگہ تھا، روزے کے بعض احکام میں فرق ہے، اور ایمانیات میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی توحید، اس کے اسماء و صفات، آخرت کا دن، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے یہاں یہ آپ کو مشترک ملے گا. اب یہاں ایک سوال تھوڑا سا دماغ میں آ سکتا ہے کہ گزشتہ انبیاء میں جو پہلے نبی آئے، بعد کے جو نہیں آئے تھے، ان کا تذکرہ انہوں نے اگرچہ نہ کیا ہو،
ہو سکتا ہے جیسے اب حضرت صالح علیہ السلام آئے تو اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے اور ان کے بعد آنے والے انبیاء نہیں آئے تھے، اس وقت تک کے جتنے انبیاء تھے سب کی تصدیق کی، اور جو نبی آیا وہ اپنے بعد دوسرے انبیاء کے آنے کی، ان کی کچھ نشانیوں کی پیشین گوئیاں بھی کی، ان کی علامتیں بھی بتائی، اس اعتبار سے وہ آگے آنے والے نبیوں پر بھی ایمان لاتے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہاں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کے آخرت کے دن پر، اس کے کتابوں اور رسولوں پر سب ایمان لائے۔ تو رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی تعلیم ہر نبی نے دی، اس میں آپ کو ایک نبی کی تعلیم سے دوسرے نبی کی تعلیم میں کوئی تضاد اور اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص دعویٰ نبوت کرے جس کی تعلیمات کسی سچے نبی کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، خاص طور سے بنیادوں میں، ایمانیات میں، عقائد کے سلسلے میں اگر ٹکراؤ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں سے ایک غلط ہے۔ جتنے سچے انبیاء ہیں سب کی ایمانی اور عقیدے کی بنیادوں میں، جو دین کی بنیاد ہیں ان میں اور عبادات کی بنیاد ہے، ان میں کوئی فرق نہیں رہا، سب نے ایک جیسی تعلیم دی۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی ان بنیادوں سے باہر جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو ان کا جملہ ہے وَلَا يُمْكِنُ خُرُوجُ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَمَّا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، جن باتوں پر انبیاء کرام متفق ہیں، جن تعلیمات پر متفق ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ان بنیادوں سے باہر جائے، اختلاف کرے، یہ ناممکن بات ہے، سچے رسول کے تعلق سے ناممکن بات ہے۔ اب اس ایک بنیاد کو بھی اگر لیں، یہ کوئی معمولی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ بہائیہ، ہاں، بہا اللہ کو مانتے ہیں جو ایران سے پیدا ہوا، باب اللہ اس کا باپ، ان کو مانتے ہیں۔ آج یہ پوری دنیا میں مختلف مقامات پہ اپنا سینٹرز بنائے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ملکوں میں، ہاں، دلی میں لوٹس ٹیمپل ہے، ہمارے ناسک میں اس کا سینٹر ہے، مالیگاؤں میں بھی ان کا آفس ہے، ہمیں شاید پتہ نہ ہو بہت سارے لوگوں کو۔ بہائی، اگر آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں گے، بہا اللہ کی تعلیمات کو، تو وہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری بنیادوں کو منسوخ قرار دیتا ہے۔ ایسی چیزوں میں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جو شریعت کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو گئی، یہ احکامات بدل گئے، ان کے آنے سے یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ پھر اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مان رہے ہیں، اب قرآن کے بعد ہماری فلاں کتاب کو بھی ماننا ہے، گویا وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ آپ قادیانیوں کے یہاں پائیں گے، ایسا ہی معاملہ ہر اس شخص کے یہاں پائیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا دنیا میں پیدا ہوا۔ ان کی تعلیمات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ٹکرانے والی یا اختلاف اور تضاد والی نظر آئے گی۔ چنانچہ یہ ایک نبوت کے سچے نبی کی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے دنیا کے سچے رسول گزرے ہیں سب ایک دوسرے کی بنیادی تعلیمات میں تائید کرتے ہیں، متفق نظر آتے ہیں۔ فہم یصدقوا، یہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو بعد والا ہے وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، جتنے انبیاء سچے گزرے سب کو سچا رسول بتاتے ہیں۔ بعد والا پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے اور پہلے والا بعد والے کی بشارت دیتا ہے، جیسے قرآن نے ذکر کیا سورہ صف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی پیشین گوئی کی، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد وہ ایک نبی آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ توریت میں موجود ہے۔ توریت اور انجیل کو یہ انہوں نے بہت اختصار کے ساتھ 4-5 لائنوں میں اس بات کا ذکر کیا، اس پر پوری کتابیں لکھی ہے لوگوں نے۔ ایک ایک مذہب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سچائی کی دلیلیں، نشانیاں، پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں ان کی کتاب یا تعلیمات میں، ان پر لوگوں نے کتابیں لکھی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ میری نظر سے گزرا، محمد ریشی، انہوں نے ویدوں سے بتایا کہ ہندوؤں کے ویدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے جو میں نے اس سے پہلے کی ہے ایمان بالکتب کے ضمن میں، کہ وید کو ہم آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ پھر اس میں جو نشانیاں آئی کیسے آئی، تو اس کی لوگوں نے توجیہ کی ہے کہ ممکن ہے جس زمانے میں لوگ وید کو ترتیب دے رہے تھے اور مختلف سالوں اور زمانوں کے آگے بڑھتے بڑھتے ویدوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بہت سارے
ویلومس بڑھے ہیں، اس کے ملحقات ہیں۔ تو ممکن ہے کہ وید کی ترتیب دینے والے اور لکھنے والے بعض ہندو علماء نے اس وقت کے اہل علم سے جن سے ان کا ربط ضبط اور میل ملاپ ہوتا رہا آمد و رفت میں، سفر میں، مختلف موقعوں پر، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان قوموں کے پاس جو انبیاء کی تعلیم کا حصہ تھا، اپنے اپنے نبیوں سے جنہوں نے سنا تھا کہ ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جن کی یہ نشانیاں ہیں، یہ انہوں نے سنا ہو اور اپنے وعید میں بھی اس کو درج کر دیا ہو، یہ ایک امکان کی بات، یا کوئی اور شکل بنی ہو کہ انہوں نے کہیں سے مطالعہ کیا ہو۔ بہرحال وعدوں میں ایسی کئی علامتیں، نشانیاں آنے والے رسول کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، جس کو اہل علم اور محققین نے جب غور کیا، تحقیق کی اور اس کو جائزہ لیا، منطبق کرنے کی کوشش کی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر وہ نشانیاں منطبق اور چسپاں ہوتی ہی نہیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں مانیں تو ایک آدمی، ایک ہندو، میں اکثر کہتا ہوں بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہ ایک آدمی، ایک ہندو آدمی جو وید کو پر ایمان رکھتا ہے، وید کو مانتا ہے، اگر وہ حقیقی طور سے وید کو مان لے تو اسے آنے والے ایک نبی کے متعلق جو وید نے نشانیاں بتائی ہیں اس کو ماننا چاہیے، ماننا پڑے گا، ورنہ وید کا ماننے والا بھی نہیں ہے۔ اب اگر وہ ان کو مان لیتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل شدہ کتاب اور شریعت پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہندو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا انکار کرتا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو وہ حقیقت میں وعید کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دوسری طرف غور کیجئے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، انجیل کو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہوں۔ اب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قرآن میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ ہاں، انجیل کے مختلف الگ الگ حواریوں کی طرف منسوب کتابیں ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اناجیل بہت ساری تھی، جتنے قبیلے، فرقے، علاقے تھے اتنی انجیلیں تھیں۔ ان میں سے مختلف طریقوں سے لوگ تاریخی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے 4 کو کیسے چنا گیا، رائے کر کے، مشورہ کر کے ان 4 پر اتفاق کیا گیا، انجیل متی، یوحنا، مرقس یا مرقس، جو بھی اس کا تلفظ ہو۔ ہاں، یہ 4 انجیلوں کو جو ہے لوقا، چوتھی لوقا ہے، ان کو جو ہے سلیکٹ کیا گیا اور مانا گیا۔ بعد میں ابھی 150 سال کے درمیان انجیل برنابا دنیا کے سامنے آئی، جو عیسائیوں کے بیچ سے ہی سامنے آئی، اور اس کے آنے کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ انجیل برنابا حواریوں میں سے ایک تھے، ان کی انجیل اسلام، قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں بہت واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ اگر کوئی عیسائی ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ انجیل برنابا کو مان لے تو اسلام لے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے۔ لیکن عیسائیوں نے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ تشہیر کی کہ انجیل برنابا کسی انجیل یا کسی حواری کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اسے لکھ کر برنابا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، اور انجیل برنابا دنیا کے سامنے جو آئی تحقیق کرتے ہوئے تو یہ عیسائی پادریوں کے، پاپاؤں کے مکتبے میں چھپی ہوئی تھی۔ بعض عیسائی لوگوں نے، ان کے خادموں نے ان کے مکتبے سے حاصل کیا، پھر ایک سے فلاں کے ہاتھ میں، فلاں سے فلاں کے ہاتھ میں گئی، اور تحقیق کے بعد اسے چھاپا گیا۔ پورے عیسائی ماحول میں یہ چیز سامنے آئی ہے دنیا کی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئی موجود ہے، توریت میں بھی موجود ہے، اور یہ چیزیں بالکل صاف اور واضح ہیں۔ اب اگر کوئی یہودی کہتا ہے کہ میں توریت پر ایمان رکھتا ہوں، کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں انجیل پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہ واقعی اسے مان لے، تو انجیل اور توریت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن کو اللہ کی آسمانی، آخری آسمانی کتاب مان لے۔ اس کے ماننے سے توریت اور انجیل کا انکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انجیل اور توریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہیں، ایسے ہی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کی نبوت کا اور ان پر نازل ہوئی کتابوں کا بھی تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ تو اس طرح سب پر ایمان ہو جاتا ہے، اور کسی ایک کے انکار سے سب کا انکار لازم آتا ہے، جیسا کہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، اور اس سے پہلے بھی اس بات پر ایمان بالکتب کے ضمن میں تھوڑی سی روشنی ڈال چکا ہوں۔ تو یہ نبوت کی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف اس ایک دلیل پر سوچیے آپ کہ اگر
پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، توریت انجیل، یہاں تک کہ وید ہندوستان کا ہندو طبقہ اگر اس اعتبار سے اپنی اپنی کتابوں کو مان لے تو ان سب کو مسلمان ہونا پڑے گا. یہ چھوٹی بات ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سچے رسول اور آسمانی کتابیں ہیں ان سب کی تائید و توثیق کر رہے ہیں. لہذا ایک مسلمان ہونے کے بعد ہم اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت کو پر ایمان رکھتے ہیں، توریت اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچے رسول مانتے ہیں. تو یہ ایک نبوت کے سچے ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایک دوسرے کی تائید اور توثیق و تصدیق کرتے ہیں، اور ان کی بنیادی تعلیمات ایک دوسرے سے اختلاف اور تضاد والی نہیں نظر آتی. جیسا کہ اس میں انہوں نے آخر میں ذکر کیا کہ بعد والا رسول، پہلے والا رسول بعد والے کی بشارت دیتا ہے، بعد والا پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور اپنے سے تمام پہلے والے نبیوں کی تصدیق کی. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں. یہ نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بطور انہوں نے ذکر کی تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تائید کرتا ہے. تائید مستمرن انہوں نے لفظ استعمال کیا. یؤید تائید مستمرن، مستقل، لگاتار، مسلسل. مستمرن کا مطلب استمرار اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی جس میں گیپ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسولوں کی تائید مسلسل کرتا ہے. یہ مسلسل کیوں لگایا؟ اس لیے کہ بعض جھوٹے نبیوں کو بھی بعض مرتبہ لگتا ہے کہ کچھ دن تک وہ چل رہے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ کی مدد مل رہی ہے، لیکن ان کی یہ تائید مستقل نہیں رہتی. کچھ دن اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا قانون اپنا کام کرتا ہے اور وہ عبرتناک ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں. ان کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ کی مثالیں تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق اگر اسے نہیں ملی تو اس کا انجام تاریخ میں کبھی اچھا نہیں ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کو مستقل تائید ملتی ہے. میں نے گزشتہ درس میں اس کے لیے ایک استدلال کیا تھا اللہ کے ایک نام سے بھی، کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المؤمن. اور مومن کا ایک معنی جہاں امن دینے والا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ سچوں کی تصدیق کرنا، ان کے حق میں سچائی کی دلیلیں قائم کر کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن ہونے کا اور رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچا رسول ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایسی دلیلیں، معجزات اور ثبوت و نشانیاں فراہم کرے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ سچے. اور جو جھوٹا ہے اللہ کی ربوبیت کا، اس کے المومن ہونے کا تقاضا یہ ہے. رب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو لوگوں کے لیے رسالت کا بھی انتظام کرتا ہے. تو جب رسالت کا انتظام کیا تو اس رسالت کی دلیلیں قائم کرنا اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ جھوٹا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھلائے بھلائے، اس کو ترقی دے، اس کی دعا کو قبول کرے، اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے جو ہے شکست دے. یہ کچھ اللہ کی شریعت میں کچھ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کر رہا ہے، کچھ چیزوں کو منسوخ کر رہا ہے کہ اب یہ شریعت ہو گئی، یہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے، اور یہ اللہ کا دین بتائے اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کرے بلکہ اس کی تائید کرے. یہ ناممکن بات ہے عقلاً، شرعاً. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور خوبیوں کا تقاضا یہ ہے. اگر بالفرض کوئی جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرے تو یہ اللہ کے لیے عیب کی بات ہے، نقص کی بات ہے. کہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، نبی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حلال حرام نہیں کیا، اور اللہ اس کی تائید کرے، یہ ناممکن بات ہے. میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی کہ اگر ایک ملک میں کوئی یہ کہے کہ میں بادشاہ کا نمائندہ ہوں، میں وزیر اعظم کا پی اے ہوں، میں صدر جمہوریہ کا آدمی ہوں، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ صدر جمہوریہ کا آدمی نہیں ہے، وزیر اعظم کا نمائندہ نہیں ہے، بادشاہ کا ایلچی اور قاصد نہیں ہے، اور وہ بادشاہ کا نام، وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کا نام لے کے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں، سرکاری محکموں میں، پبلک میں اس کے فائدے اٹھا رہا ہے، کچھ چیزیں بیان کر رہا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ حکم ہے، اور پتہ چل جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے، تو کیا اسے وزیر اعظم، پولیس یا ملک کا قانون چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑتا. اور اس کو اگر چھوڑے تو یہ قانون کی، وزیر اعظم کی کمزوری کہلائے گی.
اس سے کہیں زیادہ بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ رسول نہیں ہے، جھوٹا ہے، اور وہ پھلے پھولے ترقی کرے، جبکہ وہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، انبیاء کی شریعت میں تبدیلی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے اس سے منع کیا، اللہ نے اس کا حکم دیا، جبکہ اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے کہ وہ سچے رسولوں کو بھیجتا ہے اور ان کے لیے دلائل قائم کرتا ہے، جھوٹے رسولوں کوئی دعوے کو رد کرتا ہے اور دلائل کے ذریعے سے یا لوگوں کے سامنے مختلف علامات سے یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ جتنے نبیوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ ان کے حالات، ان کے دعوے، ان کی پیشن گوئیاں دیکھیے کہ سب رد ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس اچھے رسول کی بات ہوتی ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، وہ جو دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثابت کرتا ہے، وہ جب جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ظاہر کرتا ہے جس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ سچے رسول کی تائید اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ اور ایسے دوسرے بہت سارے مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ کر آج دنیا کے ماہرین جنگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ دنیاوی اور انسانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بدر میں کیسے مسلمانوں کو فتح حاصل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تائید تھی، اسی لیے بدر کے دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی یہ جنگ تھی۔ یعنی میں صرف ایک کہہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ دیکھیے غزوہ بدر، اس کی تفصیلات، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو 3 لائن میں یہاں آپ اور ہم سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید کرتا ہے، اس ایک جملے کو، یہ 2-3 لائنوں کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر فٹ کیجیے اور اس کے مقابلے میں کسی جھوٹے نبی کی زندگی پر اس کو لگا کر دیکھیے، اس معیار کو، اس آئینے کو، اس کسوٹی کو، تو بالکل یہ چیز آپ کی سمجھ میں آئے گی، ہماری سمجھ میں آئے گی کہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہا ہے۔ ایک لمبا چوڑا میں نے مضمون پڑھا تھا، کسی نے تحقیق لکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد سے 23 سالہ زندگی میں آپ کی یہود نے، نصارہ نے اور مشرکین مکہ نے اور منافقین نے الگ الگ موقعوں پر 18 مرتبہ آپ کے قتل کی کوشش کی، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ۔ کبھی زہر ملایا بکری میں، کبھی جو ہے وہ ہجرت کی رات میں جو ہے وہ گھیر کے سب مل کے مارنے کی کوشش کیے۔ منافقین نے جنگ سے لوٹنے کے ٹائم 12 منافقین جو ہے گھاٹی میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ آئیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ ایسے 12 مرتبہ 18 مرتبہ کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بعد میں یہ نازل کی تھی آیت، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ جادو کے ذریعے سے بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچایا۔ تو اس کو بھی صاحب مضمون نے، میں نے جو پڑھا تھا، صاحب علم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ 18 مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرتبہ آپ کو انتہائی آسانی سے محفوظ رکھا، آپ کا کچھ نہیں ہوا، آپ کو قتل کرنے میں دشمنان دین و اسلام کامیاب نہیں ہو سکے۔ کئی کوششیں، یہ آپ کے سچے رسول اللہ کی طرف سے تائید ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تائید کر رہا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور عادت اور قانون جو رہا ہے کائنات کے اندر، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے کی تائید نہیں کرتا جس طرح سچے کی تائید کرتا ہے۔ عام حالات میں بھی آپ دیکھیے، روزمرہ کی زندگی میں اگر ہمارے بیچ میں کوئی شخص تجارت میں، کاروبار میں، گھر بار میں، معاملات میں، گھر کا کوئی بچہ ہو، گھر کی کوئی خاتون ہو، بہو ساس کا جھگڑا، دوست و احباب میں معاملات ہوتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، ہمارے جو بھی معاملات آپس میں ہوتے ہیں، اگر ایک شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، آپ کے خلاف وہاں جا کے جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اس کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی ذہین سمجھے، بلکہ کتنی بھی ذہانت سے اپنا جھوٹ تراشے، لیکن آپ غور کیجئے، مشاہدہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی کتنا بھی ذہین ہوتا ہے، اگر وہ عادی جھوٹا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولا ہے تو دیر سویر اس کا جھوٹا ہونا یا اس بات کا جھوٹ ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، واضح ہو ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، قانون ہے۔ اور جو سچا ہوتا ہے
میں ایک بات سچ بول رہا ہوں لیکن لوگوں نے میرے سچ کو سچ نہیں مانا. کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ نہیں واقعی وہ سچ بول رہا تھا. یہ دنیا کے عام حالات کی بات بتا رہا ہوں. تو نبوت کا معاملہ تو بہت اونچا ہے، جیسا کہ آگے انہوں نے بھی آگے بیان کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون، دستور اور کائنات کے اندر ایک نظام ہے کہ اللہ جھوٹے کی تائید نہیں کرتا، اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے، اور سچے کی تائید کرتا ہے، اس کے سچائی کو لوگوں کے سامنے ثابت اور واضح کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے کو ذلیل کر دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹی دعوے کرنے والے کو کچھ دنوں کے لیے مہلت ملتی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹے کو مہلت دیتا ہے، لیکن بالآخر اس کو ہلاک ضرور کرتا ہے، اس کو رسوا اور ذلیل ضرور کرتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی تھا. ہاں لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ابھی آج کے زمانے میں ہم سے یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے امریکن سلطنت اور فلاں ملک اور فلاں حکمراں فلاں وزیر اعظم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ پنپ رہے ہیں، بظاہر ترقی کر رہے ہیں، ان کو عہدہ مل رہا ہے، الیکشن میں جیت جا رہے ہیں. تو اس کا ذکر کیا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم آدمی کو، ظالم بادشاہ کو، ظالم حکمراں کو مسلط کرتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص، اس کی ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. جو لوگ بابری مسجد سے متعلق یا کسی اور سے متعلق چیزوں کے متعلق غلط فیصلے یا ظلم زیادتی کر رہے ہیں، کیا ہے، تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا، دنیاوی امور میں، معاملات میں، حق میں جھوٹ بولا، غلط فیصلہ کیا، ظلم کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے جو قانون بنا رکھا ہے، یہ وہاں وہ حکمت مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، کردار کو بے نقاب کرتا ہے. ایک معاملہ واقعہ ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے، تو یہ دیکھتا ہے اللہ، جانچتا ہے کون کیا کردار نبھا رہا ہے. ہم جس معاملے سے گزرتے ہیں، ہر معاملے میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں یا ایمان کے تقاضوں کے خلاف جا رہے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض موقعوں پر بعض ظالمین کو، جھوٹے لوگوں کو اگر کچھ مہلت دیتا ہے، بظاہر کچھ قوت دیتا ہے، تو وہ اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں ایک ظلم کرنے والے آدمی کو اگر دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا، فرعون بادشاہت پہ تھا، انجام کیا ہوا؟ لیکن جب تک وہ بادشاہ رہا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایسے ہی آج چھوٹے چھوٹے فرعون یا کسی کو دولت ملتی ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں صحیح ہوں جب تو مجھ کو اتنی دولت مل رہی ہے. وہ اپنی دولت مندی کو، اپنے اقتدار کو اپنے حق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور بہت سارے جاہل عوام بھی ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑا آدمی ہے. لیکن یہ ضابطہ نہیں ہے کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو کبھی مسلط کرتا ہے تو اس کے اپنے قوانین ہیں، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اگر کسی پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ایسے ہی ہم بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. آپ اپنے سے چھوٹے پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے اوپر جو مسلط ہوگا حاکم حکمراں، وہ آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا. اس آیت کا معنی یہ ہے، اور اس پر آپ تفصیلات سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو اللہ نے خود فرمایا کہ ہم لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. اب اگر کسی پر کوئی ظالم مسلط ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے، بلکہ اس کو ظلم کی ڈھیل اور چھوٹ دے رہا ہے پاداش عمل میں، اس لیے کہ جن لوگوں جو مظلوم نظر آ رہے ہیں وہ خود ظالم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزہ چکھا رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو ان پر ظلم کرنے والا ہے بعد میں اس کا بھی انجام ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا وہ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ کر رہا ہے. چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کے برخلاف جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے، ہاں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ایک ظالم آدمی ظلم کر رہا ہے، اس کی بات سامنے رکھیے اور انجام دیکھیے، اور اس کے برخلاف ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے جبکہ وہ جھوٹا ہے، تو فَهَذَا لَا يُؤَيِّدُهُ تَأْيِيدًا مُسْتَمِرًا. تو ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مستمر، مستقل
مستقل تائید نہیں کرتا، لیکن قد یمہلہ مدۃ ثم یہلکہ، لیکن اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے اس کو مہلت دیتا ہے، پھر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہاں میں ایک کتاب نے، صاحب کتاب نے یہاں یہ بات مکمل کر دی، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں جو شیخ علامہ ابن ابی العز نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں بیان کی۔ انہوں نے یہ بات اپنے انداز میں بیان کی کہ سچے رسول کی تائید کرنا یہ اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے، اور کوئی شخص اگر سچے رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت میں طعن کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنا، اس کی تائید کرنا، اس کی نشانیاں دینا اس کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ یہ لمبی بحث کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سچے رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تائید کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ان کو فتح دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کے تعلق سے معجزات اور ایسی چیزیں نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس سے دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچے ہیں۔ انہوں نے آخر میں ایک بات جو کہی کہ اگر کوئی جھوٹا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا برا انجام کرتا ہے، اس کے بعد ایک بات جو کہی میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سچا رسول بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے، جھوٹے رسول کی بات نہیں، سچے رسول کی بات، اور دوسروں کی بات چھوڑیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ حاقہ میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رسول ہم پر کچھ باتیں جھوٹ باندھ لیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، بعض اقاویل کو، بعض باتوں کو ہم پر باندھ دے، ہاں، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم دائنی طرف سے یا داہنے ہاتھ سے، دونوں ترجمہ لوگوں نے کیا ہے، کون سا راجح ہے چھوڑ دیجئے، تو ہم ان کو دائنی جانب سے، داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی رگے جاں کو کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا جو ہم سے اس کو بچا لے ہوئے کوئی رکاوٹ بن جائے، بیچ میں رکاوٹ بن کے اس رسول کو ہم سے بچا لے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سچے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر سچا رسول کوئی جھوٹی بات اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ یہ اللہ کا کہنا ہے جبکہ وہ اللہ کا کہنا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو وعید سنا رہا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے اور عذاب میں گرفتار کر لیں گے، ان کو مار دیں گے، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ جب سچے رسول کا یہ معاملہ ہے تو کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور وہ سچا نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا؟ ناممکن بات ہے۔ جب سچے رسول کو جھوٹ باندھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب کی وعید سنا رہا ہے اپنی کتاب کلام حق میں، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے کچھ باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے کہ یہ اللہ نے فرمایا جبکہ اللہ نے نہیں کہا، یہ کہے کہ یہ اللہ نے حلال کیا جبکہ اللہ نے حلال نہیں کیا، یہ کہے کہ اللہ نے حرام کیا جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا، تو اس کا انجام اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے شخص کا پنپنا، ترقی کرنا، کامیاب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ترقی دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تائید کر رہا ہے جو اس کے مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی طرف جھوٹی شریعت کی نسبت کر رہا ہے، اس کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے رسولوں کی مستقل مسلسل تائید کرتا ہے اور ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور جھوٹا اگر کوئی دعوے دار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا انجام کچھ مدت چاہے اس کو مہلت دے دے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، ان کا انجام ایسا ہی رہا کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ آدمی سچا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی کے عقل پر تالے پڑے ہوں، اندھا ہو، یا اس حقیقت کا انکار کرے، جیسے آج بہت بڑی تعداد قادیانیوں کی ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انجام، اس کی زندگی کے حالات قدم قدم پر ایسے نظر آئیں گے آپ کو جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی اس کے کچھ ماننے والے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق سے محرومی اور بدبختی کی بات ہے۔ ورنہ آگے انہوں نے کہا یہ چار بنیادیں بتانے کے بعد ایک عمومی باتیں کچھ کہہ کے اس چیپٹر کو انہوں نے ختم کیا، سبق کو، کہا کہ سچے اور جھوٹوں کے درمیان فرق کرنا، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ انہوں نے جو آگے 2 پیراگراف بیان کیا ہے، یہ تقریباً ایسی ہی عبارت آپ کو شرح العقیدہ الطحاویہ میں علامہ ابن ابی العز حنفی کی بھی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کرنے کے، تمیز کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔
ہاں ایسے معاملات میں بھی جو نبوت کے دعوے سے بہت کمتر دعویٰ ہے، ہاں نبوت کے دعوے سے کمتر دعووں میں بھی آپ معلوم کر لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اور بہت سے ذریعوں سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جب دنیا کے عام چھوٹے معاملات میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو نبوت کے دعوے میں معلوم کرنا تو بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے انہوں نے کہا، اور یہ ابن ابی شرح الطاویہ میں بھی یہ عبارت ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ رسالت کا جو بھی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت کا دعویٰ کرنے والا اگر یا تو وہ پوری مخلوق میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انسان ہوگا، سب سے زیادہ کامل انسان ہوگا، جب اللہ کا سچا رسول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا انسان ہے، وہ سب سے زیادہ دوسروں کے مقابلے میں جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا کہ شخصی اعتبار سے، خلقی اعتبار سے، خلقی اعتبار سے، یعنی پیدائشی اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی ایسا شخص جو سچا نبی ہے سب سے کامل ہوتا ہے، سب سے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ یا پھر اگر وہ سچا نہیں ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ مخلوق میں سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ رذیل انسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی بھی جو گنہگار ہے، ایک آدمی چوری ڈکیتی جوا بازی شراب زنا اس قسم کے گناہ کرتا ہے، وہ بھی نبوت کے دعوے کی جسارت نہیں کرتا۔ کوئی گنہگار سے گنہگار لوگوں کو بیوقوف بنانے والا انسان ہو، ٹھگنے والا انسان ہو، آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے گنہگار بھی ہمارے سماج معاشرے میں پائے جاتے ہیں، وہ نبوت کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں، تو ایسے لوگ جو بڑے سے بڑی ٹھگی کرتے ہوں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوں، تجارت و کاروبار میں لوگوں کو چونا لگانے کے عادی ہوں، لیکن ان کی یہ جرأت اور جسارت نہیں ہوتی کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں، تو اب کون کرتا ہے ایسا دعویٰ جو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہو؟ مطلب ایک آدمی جو یہ جسارت کر رہا ہے نبی نہ ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ مخلوق کا انتہائی بدترین اور انتہائی خطرناک اور رذیل آدمی ہوگا، اور وہ انتہائی ناقص ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو نبوت کے طور پر پیش کیا تو ثقیف قبیلے کے ایک شخص نے کہا کہ انہوں نے نقل کیا کہ ثقیف کے ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کی کچھ تعلیمات سنائی، تو اس نے سننے کے بعد کیا کہا؟ جواب دیا، واللہ لا اقول لک کلمۃ واحدہ، کہ اللہ کی قسم اب میں تم سے ایک بات بھی نہیں کروں گا۔ یہ آدمی اس وقت کا زمانے کا مشرک آدمی کہہ رہا ہے، دیکھیے کیوں کہہ رہا ہے، آگے وضاحت کی اس نے کہ اب جو آپ نے نبوت کا دعویٰ میرے سامنے پیش کیا، کچھ تعلیمات پیش کر رہے ہیں، تو اس وقت کے بعد اب میں تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی نہیں بولوں گا، ایک کلمہ بھی اب یہاں سے تم سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کنت صادقا فانت اجل فی عینی من ان ارد علیک، اگر آپ سچے ہیں، سچے رسول ہیں، تو پھر میری نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں بالا تر ہے کہ میں آپ کو رد کروں۔ اگر آپ سچے رسول ہیں تو میرا رد کرنا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت غلط بات ہو جائے گی۔ ہاں وَإِن كُنتَ كَاذِبًا، اگر آپ جھوٹے ہیں، اگر آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں رسول ہونے کا، فَأَنْتَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ شَيْئًا أَرُدَّ عَلَيْكَ، تو تمہارا درجہ اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے کہ میں تم جیسے آدمی کو منہ لگاؤں جواب دوں۔ اگر جھوٹے ہو تو تمہیں منہ نہیں لگانا چاہیے، جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر سچے ہو تو تمہارا رد کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا، میں اس کی ہمت نہیں کر سکتا، اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ جو جملہ کہہ رہا ہے ایک مشرک آدمی اس وقت کا، یہ ایک قاعدے کی بات ہے کہ اگر سچا رسول ہے تو بہت عظیم الشان شخصیت ہے، اور اگر جھوٹا دعویٰ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا انتہائی بدترین انسان ہے، کیونکہ نبوت کا اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ایک آدمی انجینئر نہیں ہے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں انجینئر ہوں، یا کچھ اور اس قسم کے دعوے کرے دنیاوی اعتبار سے، یہ کوئی خاص بات اور بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ اللہ کا رسول نہیں ہے، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات اور چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے۔ وہ اب جو بھی کہے گا تو اس کے دعوے کے مطابق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو باتیں بیان کر رہا ہوں۔ جھوٹ کی مختلف اقسام ہیں، میں نے 6 ہفتہ جھوٹ کے نقصانات پر خطبہ دیا محمدی مسجد میں، اس کے مختلف درجات بتائے۔ اس میں سب سے بڑا جھوٹ
شرک اور کفر اور اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں ہے. اور جھوٹ جتنا بڑا ہے وہ اتنے بڑے سزا اور اللہ کے یہاں گناہ کا معاملہ ہے. قرآن نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو تواتر کے درجے کو معنوی اعتبار سے پہنچتی ہے, من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو باندھے, جھوٹ کی نسبت کرے, یعنی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جبکہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. آج ہمارے یہاں سماج معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ایسی بہت سی باتیں بیان کر رہے ہیں جو رسول کی حدیث نہیں ہے اور اس کو حدیث بولتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں, جھوٹ کے بہت سے درجات میں سے ایک چیز وہ ہے, ایک جھوٹ اچھا بھی ہے. آپ اگر دو بھائیوں کو جن کے درمیان اختلاف ہے ملانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن اچھی بات ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ شخص چغل خور نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے دو بھائیوں کو ملانے کے لیے. اس کو چغل خور نہیں کہیں گے, اس کو برا نہیں کہیں گے. یہ نیکی کا, یہاں جھوٹ نیکی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, دلجوئی کو کرنے کے لیے جھوٹ بولے جس میں کسی کا نقصان نہ ہو, حقائق کے چھپانے کی بات نہ ہو, یہ اچھی چیز ہے. اور جھوٹ, آپ ایک بچے سے جھوٹ بولتے ہیں بہلانے پھسلانے کے لیے, ایک دوست سے جھوٹ بولتے ہیں. عدالت میں ایک آدمی جا کے جھوٹ بولتا ہے, دونوں ایک جیسے ہیں کیا؟ بچے کو پھسلانے کے لیے جھوٹ بولا کوئی بات نہیں, لیکن عدالت میں آپ نے جھوٹ بولا, یہ شہادت زور ہے, یہ اکبر الکبائر میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جبکہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. اور اسی قبیل کا بلکہ اس سے زیادہ اونچے درجے کی بات, اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شریک ٹھہرائیں جبکہ کوئی شریک نہیں ہے. اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں جبکہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کیوں؟ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اب اس کے بعد وہ ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے جو اپنی باتیں پیش کر رہا ہے. تو اگر ایک شخص دنیاوی اعتبار سے, انہوں نے یہی کہا کہ مدعی رسالت و نبوت یا تو دنیا کا سب سے بہترین اور اعلیٰ انسان ہوگا, مکمل انسان ہوگا, یا پھر اگر وہ جھوٹا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے برا انسان ہوگا. ہاں, جیسا کہ ثقیف کے اس آدمی نے کہا. تو جب دنیا کے نبوت کا یہ درجہ اور یہ معاملہ ہے, اور اس سے پہلے میں نے یہ بیان کیا, کتاب والے نے بھی بیان کیا کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے دعوے میں ہم اور آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. ایک آدمی بول رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر نہیں ہے, کچھ دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ جھوٹ بول رہا تھا. تو جب دنیا کے چھوٹے معاملات میں پتہ چل جاتا ہے تو اس سب سے بڑے دعوے کے معاملے میں جھوٹ کا اور سچ کا معلوم کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے. فَكَيْفَ يَشْتَبِهُ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَكْمَلُهُمْ بِأَنْقَصِ الْخَلْقِ وَأَرْذَلِهِمْ. تو ایک ایسا شخص جو مخلوق میں سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والا ہو, ہاں سب سے مکمل انسان ہو, اس شخص کا معاملہ کیسے مشتبہ ہو سکتا ہے, شک میں پڑ سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو دنیا کا بدترین اور برا انسان ہو. یعنی سچا رسول اور جھوٹے رسول کا معاملہ ایک دوسرے سے گڑ بڑ اور خلط ملط نہیں ہو سکتا. آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسالت کے دعوے میں سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے. یہ کوئی دقت والی بات نہیں ہو سکتی. چھوٹے چھوٹے دعوے جب سمجھ میں آتے ہیں تو رسالت کا دعویٰ تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اب اس کے بعد آخری پیراگراف میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ جو شخص جھوٹوں میں سے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, جھوٹے لوگوں میں سے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی اوپر کچھ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہے. اس کی جہالت, اس کا جھوٹ, اس کا گناہ اور فجور, فسق و فجور, شیطان کا اس پر غالب ہونا, ایسی چیزیں اس کے کردار سے, اس کے عمل سے, اس کی تعلیمات سے ظاہر ہو جاتی ہے. ہاں, جو جس کے ذریعے سے, ان چیزوں کے ذریعے سے ادنا سی تمیز اور عقل رکھنے والے آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. ایک معمولی سی عقل رکھنے والا, سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی کو بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے سمجھ. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹا دعوے دار پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیسے؟ وہ کچھ ظلم کرے گا, کچھ گناہ کرے گا, کچھ فسق و فجور کی حرکتیں کرے گا, اس کے اوپر شیطان غالب ہے, ایسا ظاہر ہو جائے گا. تو انہوں نے آگے کہا کہ وما من احد ادعى النبوة من الصادقین الا وقد ظهر علیہ من العلم والصدق والبر وانواع الخیرات. کہ اور سچے رسولوں میں سے جس نے بھی, سچوں میں سے جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس پر علم و عمل, سچائی, بر اور نیکی اور نیکیوں کی مختلف قسموں کے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. سچے رسول نے جب کہا کہ میں رسول ہوں
تو اس کا کردار اور اس کی مجموعی حالت سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے درس میں کہا کہ بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دعوے میں مختلف نشانیاں پیش نہ بھی کرتے تو آپ کا چہرہ دیکھنا ہی کافی تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا پرنور پرکشش خوبصورت تھا کہ جسے دیکھ کر دنیا کا کوئی بھی انسان یہ کہہ دیتا اور کہتا تھا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت کا شعر میں نے پیش کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لولم یکم فیہ آیات مبینہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کھلی ہوئی دلیلیں نہ بھی ہوتی، کانت بداہتہ تأتیک بالخبر، تو آپ کی ظاہری حالت اول وہلہ میں آپ کا دیدار کرنا اور دیکھنا ظاہری طور سے یہی خبر دے دیتے کہ آپ سچے ہیں، معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی زندگی کے حالات کیا ہیں، آپ کن چیزوں کا حکم دیتے تھے، کن چیزوں سے روکتے تھے۔ آپ شراب سے منع کر رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، سود سے منع کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کرنے سے منع کر رہے ہیں، محبت اور الفت کی تعلیم دے رہے ہیں، رشتہ جوڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں، مہمان نوازی کی تعلیم دے رہے ہیں، نماز روزے کی تعلیم دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں۔ یہ احکامات دیکھیے آپ کے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسی تعلیم کون دے سکتا ہے، سچا یا جھوٹا۔ اور جتنے جھوٹے نبی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، ان کی تعلیمات اور تفصیلات دیکھیے تو آپ کو تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایسی تعلیمات دینے والا سچا نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً جھوٹا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ رسول جو ہے ضروری ہے کہ لوگوں کو کچھ امور بتائے، کچھ چیزوں کا حکم دے، کچھ چیزوں سے منع کرے، کچھ چیزوں کی خبر دے۔ جو رسول ہوگا، جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر آپ کیسے مانتے ہیں؟ وہ انجیکشن لگا رہا ہے، مرض کی تشخیص کر رہا ہے، مرہم پٹی کر رہا ہے، اور دوسری کچھ ایسی علامتیں جو آپ مقرر کریں گے کہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایک مطلب یہ کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو ایسا کرتے آنا چاہیے۔ ایک کسان کے اندر یہ معلومات ہوگی، ایک فلاں آدمی کے اندر یہ معلومات ہوگی۔ سونار سونے کی پرکھ رکھتا ہے، جوہری ہیرے کی پرکھ رکھتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں تو رسول کی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو وہ کیا خصوصیات ہیں؟ ہر رسول کچھ نہ کچھ تعلیم دے گا، اس کا اپنا ایک کردار ہوگا، اور کچھ نہ کچھ وہ برائیوں سے کچھ نہ کچھ چیزوں سے روکے گا۔ تو اب رسول کی تعلیم کو دیکھا جائے کہ یہ رسول جو دعویٰ رسول رسالت کر رہا ہے، کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، اور کن چیزوں کی خبر دے رہا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ نبی کا مطلب خبر دینے والا نا، نبی مطلب خبر دینے والا۔ تو کون سی خبر؟ لنڈن اور امریکہ کی یا یہ ریڈیو اور ٹی وی پہ جو آتی ہے وہ خبر نہیں، بلکہ غیب کی خبریں، جہاں سے انسان کی باتوں کو جاننے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جن چیزوں کو نہیں جان سکتے وہ چیزیں نبی بتاتے ہیں۔ تو اب وہ کون سی تعلیمات دے رہا ہے، کون سی باتیں بتا رہا ہے؟ یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر حضرت عمرو بن عاص جب مسیلمہ کذاب کے پاس گئے تھے تو بات چیت کے درمیان جب اس نے پوچھا کہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، کوئی قرآن نازل ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ابھی حالانکہ اس وقت مشرک تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا نازل ہوا ہے؟ شاید انہوں نے سورہ الفیل سنائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یا کوئی دوسری سورہ سنائی، القاریہ تو القاریہ، میں بھول رہا ہوں۔ تو اس نے پلٹ کر اپنا ایک کلام پیش کیا، مسیلمہ کہا کہ دیکھو میں بھی ویسی بات پیش کرتا ہوں۔ تو عمرو بن عاص نے اسی وقت کہا کہ مسیلمہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کلام اس کلام کے جیسا نہیں۔ قرآن کی بھی بات ہے معجزے کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا اور تم جو پیش کر رہے ہو، دونوں ایک جیسا نہیں ہے، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کے آدمی نے خود دعویٰ کرنے والے سے، جھوٹی دعویٰ کرنے والے سے سامنے کہا، اور ایسا ایک نہیں کئی لوگوں نے کہا کہ اس کلام کا، حضرت خالد بن ولید نے بھی کہا تھا، بنو حنفیہ کے لوگ جن لوگوں نے اس کو نبی مان لیا، کہ تم کیسے، ان کے ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پڑھیے اور یہ مسیلمہ کا کلام جو وہ پیش کرا، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ یہ انتہائی گھٹیا کلام ہے مسیلمہ کا، اس پر کوئی مشتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیر یہ تو میں نے کلام کی مثال دے دی، حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ہم سیرت جب پڑھتے ہیں، یہاں ایک بات اور بتا دوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کی تخلیقی یا دوسری خصوصیات پڑھتے ہیں تو یہ چیز ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں
یہ اللہ کے نبی ہونے سے متعلق بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کی سچائی کی دلیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب جب کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی رد میں کتاب لکھتا ہے، جیسے مولانا صفی الرحمان صاحب کی کتاب پڑھی ہے، 2 کتابیں ہیں، تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات بیان کیے بچپن سے لے کے وہ جوانی تک اور دعوے تک، اور پھر اس کے بعد کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے حالات میں قدم قدم پر کہیں وہ شرارت کر رہا ہے، کہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں، اپنے دادا کی پینشن لانے گیا مرزا غلام احمد قادیانی دوست کے ساتھ، پیسہ لے لیا انگریز حکومت سے، اس کے بعد دوست نے کہا کہ اچھا پیسہ ہے، چلو کچھ مزے کریں گے، تو یہ گھر سے بھاگ کے دوسری جگہ چلا گیا، پیسے اڑا دیے، پھر واپس آنے کا منہ نہیں تھا تو کہیں ایک جگہ جا کے کچھ پیون بن کے نوکری کرنے لگا، بعد میں گھر آیا، پھر عجیب و غریب کہیں اس کو سلسل البول کی بیماری ہوئی، پیشاب جو نہیں رکتی ہے، جس میں مسلسل پیشاب کے قطرات آتے ہیں، وہ بیماری ہوئی، مالی خولیا ہوا جس میں پاگل پن جیسی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ پاگل ہی ہوتا ہے آدمی، تو یہ پاگل بھی تھا، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں اور عوارض ہوئی۔ یہ چیزیں آپ مجموعی حالات میں پڑھیں گے تو جب اس کے حالات کی تفصیل معلوم ہوگی تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ سچا آدمی نہیں ہو سکتا۔ سچے رسول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی دیکھیں گے تو بے داغ نظر آئے گی۔ آپ کا بچپن، کبھی آپ کسی کے سامنے بے ستر نہیں ہوئے، کسی نے آپ کو بچپن کی حالت میں بھی آپ کا ستر کا کپڑا کھینچ گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک بہت بڑا جھگڑا نپٹایا، کفار مکہ میں حجر اسود کون فٹ کرے گا تعمیر کعبہ کے وقت، تو یہ طے ہوا کہ جو شخص آئے گا پہلا اس کو ہم فیصل بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے حرم میں، ساروں نے دیکھ کر اختلاف کرنے کے ہم اس امین و صادق شخصیت پر راضی ہیں۔ آپ کی شخصیت اتنی مقبول تھی نوجوانی میں، 25 یا 35 سال کی عمر میں، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، تو آپ کے حالات زندگی دیکھیے۔ اور جو لوگ دنیا میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا جو لوگ دنیا میں مختلف افکار کے مالک ہیں، جیسے مارکس کمیونزم کو پیش کرنے والا شخص جو معاشی نظام پیش کیا ہے، اس کی زندگی پڑھیے، ماں کے ساتھ انتہائی برے حالات ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی سچے نبی کی زندگی میں آپ کو کوئی لوپ ہول، کوئی کمزوری، کوئی ایسا جھول نظر نہیں آئے گا جس کی بنیاد پر کوئی آدمی یہ انگلی اٹھا سکے یا داغ لگا سکے کہ یہ نبی یا یہ اچھے آدمی نہیں ہے، یہ بول ہی نہیں سکتا کوئی۔ جس دن سے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے ابو لہب نے اور پورے مکہ والوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن اس تاریخ سے لے کر پوری تاریخ میں آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکا۔ اگر کسی نے کبھی کہنے کی کوشش بھی کی تو کچھ ہی دنوں کے بعد واپس اپنی بات لے لے پر مجبور، یعنی جیسے یہ کہا کہ ہم قرآن کے جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں یا کوئی اس قسم کی بات، تو بات کو واپس لینا پڑی۔ کوئی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکا اور ثابت نہیں کر سکا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں صاحب کتاب کی آخری جملہ انہوں نے کہا کہ جو رسول ہوگا وہ کچھ چیزوں کی تعلیم دے گا، کچھ چیزوں کا حکم دے گا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود کچھ عمل کرے گا، اس کے کردار ہمارے سامنے ہوگا۔ اب ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیے تو وہ جن چیزوں کا وہ حکم دے رہا ہے، جن چیزوں کی وہ خبر دے رہا ہے، جو کام وہ خود کر رہا ہے، ان کا آپ جائزہ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے۔ ہاں، اس طریقے سے سچائی اور جھوٹ کے درمیان تمیز کے بہت ساری علامتیں ہیں، مختلف وجوہ ہیں جس کے ذریعے سے آپ پتہ لگاتے ہیں۔ آپ کے گھر پہ ایک آدمی رشتہ بھیجتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری بچی وہاں جائے گی تو کیا کرے گی، تو پوچھتے ہیں بچہ کیا کرتا ہے، بچہ کیسا ہے۔ اب وہ گھر والوں نے کتنی بھی تعریف کی ہو، آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا گھر والوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یا پھر جھوٹا دعویٰ ہے، تو آپ معلوم کر لیتے ہو کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کبھی کبھی کسی معاملے میں چوکی ہو جاتی ہے، جلد بازی میں لوگ بولتے ہیں کہ جلد بازی کیوں کی، آپ کو پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے آپ کسی سے کاروبار کرنے چاہتے ہو، پارٹنرشپ، کہ اس کے اور اپنے دکان میں پارٹنرشپ کرنی ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پہلے معلوم کرتے ہو کہ یہ آدمی دھوکے باز تو نہیں ہے کہ آج ہمارا پیسہ لے لے کاروبار میں، ہم اس کو ساتھ لے لیں اور اس کے بعد ہماری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جائے اور یہ دھوکہ دے کے ہماری رقم لے کے بھاگ جائے۔ آپ وہاں بھی معلوم کر لیتے ہو، اور اگر کسی سے دھوکہ کھا جاتے ہو تو پھر وہ اسکیم جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد آدمی کو کچھ دن منافع مل رہا ہے، کچھ دن سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک کیوں، کچھ دنوں کے بعد اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ شادی بیاہ میں، کاروبار میں، اسکیم میں، کہیں بھی دیکھ لیجیے ایسا ہوتا ہے۔ جو سچا ہوگا سالوں کے بعد بھی معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ سچا تھا۔ نبوت کے حالات جو پہلی والی انہوں نے ذکر کی تھی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور انجام جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ یہ حالات، یہ نتائج سچے کے ہوتے ہیں۔
جھوٹے کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں۔ میں نے یہاں یہ بات ختم ہو گئی کہ بہت سارے دلائل اور بہت سارے معیار ہیں۔ یہاں ایک ایک جملے میں 2-3 باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ پوری جو ایک 2 جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سچے رسول کی تعلیمات کو اگر کبھی دیکھیں کہ فلاں رسول نے فلاں چیز بتائی ہے، خبر دی ہے، اس کو اس فن سے متعلق تحقیقات کی روشنی میں اگر آپ جائزہ لیں گے، جیسے آج کے زمانے میں سائنسی دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کو اگر آپ سائنس کی روشنی میں دیکھیں، سائنس ٹیکنالوجی کی یا جدید تحقیقات کی، اور آپ کی بات کو یہاں تحقیق کریں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مکھی کے 2 پر میں 2 خصوصیت ہوتی ہے، ایک میں بیماری، ایک میں شفا، بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے کسی لوگ منکر حدیث نے کہہ دیا کہ یہ کسی مکھی چوس مولوی کی بنائی ہوئی حدیث لگتی ہے، پر تو دونوں پر ہی ہیں، دونوں گندے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے مشروب میں گر جائے تو وہ اگر پینا چاہتا ہے، کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ پینا ہی ہے، آپ کو پینا چاہتا ہے تو ڈبو لے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری، ایک میں شفا ہے، اور وہ بیماری والا پر آگے کرتی ہے۔ اب پہلے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی مکھی کے 2 پروں میں متضاد اور مخالف خصوصیت ہے۔ ایک میں جو خصوصیت ہے دوسرے پر میں بالکل اس کے الٹ ہے۔ اب اگر دونوں پر ڈوب جائے تو ایک دوسرے کا توڑ ہو جاتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیق ہے، اس پر کتاب موجود ہے لائبریری میں ہمارے جامعہ محمدیہ میں نے خود دیکھی پڑھی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی کتنی چیزیں۔ پچھلے ہفتے میں نے کتے کے بارے میں بتایا، وہ اصحاب کہف والے واقعے میں پیشاب پاخانے کے آداب اور طریقے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ جو ہے پانی کا استعمال کریں صفائی کے لیے، استنجا کے لیے، پانی نہ ملے تو مٹی کا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ یہی دونوں چیزیں مفید ہیں، اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے تو آدمی کے بدن سے بدبو آتی ہے، مختلف قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے، بغل کا بال اکھاڑنا، ناف کے نیچے کے بال کو لوہے سے صاف کرنا، پاؤڈر سے نہیں، لوہے سے۔ کسی کی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ استحداد کا لفظ ہے حدیث میں، دوسرے الفاظ کے علاوہ استحداد کا۔ آج سائنس کہتا ہے کہ لوہے سے استعمال کرنے سے فائدہ ہے، بغل کا بال اکھاڑنے سے فائدہ ہے۔ زیر ناف بال کو اتارنا، ناخن کو کاٹنا، جن جن چیزوں کو چھوٹی بڑی، جس کو ہم چھوٹی بڑی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج کی آپ سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی 1400 سال پہلے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ سائنس کی تحقیق اس کی تائید کر رہی ہے کہ اس سے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، فلاں نقصان سے آدمی بچتا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ بتایا تھا، ابھی کچھ کلپس بھی آئی تھی، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے روزمرہ کے کام کرنے لگیں، سویرے سو جانا، سویرے اٹھ جانا، وقت پر کھانا کھانا، بھوک لگنے پر کھانا کھانا، کھانا کھانے کے آداب کے تحت کھانا، ایک حصہ پانی کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی، اور کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پینا، ایسے اور بھی جتنے آداب اور اصول ضابطے شریعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر ہم اس کا لحاظ کریں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بدن درد، بخار، ایسیڈیٹی، فلاں بیماری، فلاں تکلیف، یہ چیزیں نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہتی ہے، لیکن جو ہم روز کے روگ میں رہتے ہیں یہ چیزیں نہیں رہے گی، چستی رہے گی، پھرتی رہے گی، بہت سی بیماریاں ہم سے دور رہے گی۔ آج بیماریاں کیسی لپٹ رہی ہیں، کیسی قریب آ رہی ہیں، یہ ہماری غیر فطری زندگی اور غیر فطری غذاؤں کے استعمال کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ اچانک اٹیک آ گیا، کم عمری میں جو ہے بیماریاں لگ گئی، کوئی ڈائبٹیز ہے، ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ ملاوٹ، آلودگی اور نہ جانے کیا کیا اس کے۔ اگر یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اختیار کی جائیں، ساری باتیں، تو یہ بیماریاں اور بیماریوں کے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ تو اب سائنس کی شان پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو آپ پرکھیں، یا جو فن کے جس فن سے متعلق جو حدیث ہے اس فن کی روشنی میں آپ اس کی تحقیق کریں۔ آپ کو تحقیق کے بعد پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سچی ہے، یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے، جو ہر روز ہر نئی روز تحقیقات کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی گواہیاں، اگرچہ تھوڑا سا ذکر اس میں آیا، لوگوں کی گواہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک دنیا کے بہت سارے خواص نے اور بہت سارے عوام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہیاں مختلف انداز میں پیش کی۔ گزشتہ ہفتہ میں نے حضرت خدیجہ کی روایت پیش کی تھی، جب آپ نے دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ پر ڈرتا ہوں، تو آپ نے کیا جواب دیا، یہ گزر چکا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، آپ کے پاس جب وہ جو واقعہ ہوا حبشہ کی ہجرت کے درمیان، حضرت عمرو بن عاص اس وقت کافر تھے، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گئے نجاشی بادشاہ کے پاس اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے باغی ہو گئے، ایسے ایسے ہو گئے، وہ آپ کے یہاں آ کے پناہ لیے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسائی تھے، دربار کے سب لوگ عیسائی تھے،
تو ان کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ تمہارے حضرت عیسیٰ کو بھی کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ غلط باتیں کہتے ہیں۔ تو ان کو بلایا گیا مسلمانوں کو۔ حضرت جعفر کا وہ حسن درجے کی روایت علامہ البانی صاحب نے بیان کی ہے لمبی حدیث میں کہ انہوں نے نجاشی کے سامنے جو تقریر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بیان کیا۔ وہ آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ ہم ایسے ایسے تھے، ہاں، اور ایک شخص ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہم اس کے کردار کو جانتے تھے، اس کے بچپن کو جانتے تھے، وہ سچے آدمی تھے، وہ ایسے تھے ایسے تھے۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے یہ تعلیمات دی۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھی۔ یہ سننے کے بعد نجاشی جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھے تھے تو نجاشی اور دربار میں موجود کئی عیسائی علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کا کلام قرآن سن کر، حالانکہ عیسائی تھے۔ اور سننے کے بعد نجاشی نے کہا، اپنے تخت سے اترے نیچے اور زمین سے ایک کنکر اٹھایا چھوٹا سا، اور کہا کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کلام میں، حضرت عیسیٰ اس کنکری کے برابر نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم، بالکل ایسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کیا۔ اور جو جملہ انہوں نے کہا، ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ لا یخرج من مشکاۃ واحدہ، کہ یہ کلام جو تم پیش کر رہے ہو، یہ اور جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہ ایک ہی طاق سے، ایک ہی مصدر سے نکلا ہوا ہے۔ دونوں کلام یعنی جہاں سے توریت آئی ہے وہیں سے یہ قرآن بھی آیا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ نجاشی۔ کون تھا؟ بادشاہ اپنے زمانے کا، اور ایسے ویسے نہیں، جاہل آدمی نہیں، بلکہ صاحب علم شخصیت تھی، اپنے مذہب کو اور آسمانی مذہب کو اور توریت اور انجیل کو جاننے والی شخصیت تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے رسول ہیں، اور جو وہ لے کر آئے ہیں وہ وہی کلام ہے، وہیں سے نکلا ہے جہاں سے توریت آیا۔ یہ ایک گواہی میں نے بطور مثال پیش کی۔ جب حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی تو مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی۔ وہ اس وقت عیسائی ہو چکے تھے، اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، یعنی انجیل کے بھی عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے نازل ہونے کا واقعہ انہوں نے سنا، جبریل علیہ السلام آئے اور وحی سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پورا کلام سنا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کیا تبصرہ کیا؟ حضرت ورقہ بن نوفل، یہ ان کا جملہ ہے کہ یہ اور جو موسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک مشکات سے نکلے۔ نجاشی کا تائید کا جملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ بالکل ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی تائید کی۔ اور حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت جو ہے میرے قوت ہوتی اور جوان ہوتا، یا میں زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی۔ تو کہا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ ہاں، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، جس نے جو سچا رسول ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل آپ کو رسول مان لیے تھے، مومن مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مگر میں زندہ رہا تو آپ کی تائید کروں گا جب قوم آپ کی مخالفت کرے گی۔ اسی طریقے سے یہ کون تھے؟ ایک عالم دین تھے اس وقت کے، صاحب علم آدمی، ان کی گواہی۔ پھر جو ہے ہرقل کا واقعہ جو بخاری میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم، بہت لمبا چوڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو خط بھیجا، اسلام کی طرف دعوت دی، تو ہرقل نے دربار میں روم کا بادشاہ کہا، اس وقت یہ شام آیا ہوا تھا، کہا کہ ان کے علاقے کا، ان کے شہر کا کوئی آدمی اگر یہاں وفد ہو تو ان کو بلاؤ۔ ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کے سردار تھے، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں، ہاں، اس وقت یہ وہاں سفر میں تھے، تو ان کو بلایا گیا وفد کی شکل میں، اور 4-5 لوگ تھے۔ ابو سفیان میں سے کہا کہ تمہارے سردار کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ہیں، تو کہا ان کو آگے کرو، اور کہا کہ میں کچھ سوالات تم سے کروں گا۔ دیکھیے انداز، دیکھیے اس وقت صحیح اور غلط کو اندازہ لگانے کا۔ میں کچھ سوالات تم سے کروں گا، تم ایمانداری سے جواب دینا، اور پیچھے والوں سے کہا کہ اگر یہ کوئی جواب غلط دیں گے تو تم بتا دینا کہ یہ غلط بول رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھ کو اس سے خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھے اگر یہ کہیں کہ جھوٹ بولا ہے تو میری بے عزتی ہوگی، اور ویسے بھی وہ لوگ ناپسند کرتے تھے تو اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ اس کے بعد ہرقل نے کئی سوال کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمہارے اندر دعویٰ کیا رسالت کا، نبوت کا، کیا ماضی میں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا؟ تمہارے درمیان کیسے نسب والے ہیں؟ یہ تمہارے درمیان کبھی انہوں نے جھوٹ بولا کیا؟ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایسے اس نے تقریباً کم و بیش 13 سوالات کیے، 13 سوالات۔ ابو سفیان نے سب کا جواب دیا،
تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ تو کہا کہ 13 سوالات کا جواب سننے کے بعد ورقہ بن ہرقل نے کہا، بادشاہ نے اس پر تبصرہ کیا کہ میں نے تم سے پہلا سوال یہ کیا، نمبر 1 تم نے اس کا جواب یہ دیا، اگر ان کے بادشاہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اپنے باپ دادا کی سلطنت چاہتا ہے اس لیے دعویٰ کیا، لیکن تم نے کہا کہ وہ ان کی سلطنت میں ایسا کوئی نہیں، تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور تم نے تم سے پوچھا کہ وہ حسب نسب والا ہے یا کیسا ہے، تو کہا کہ بہت اچھے اور اعلیٰ حسب کا نسب کا ہے۔ تو ہرقل نے جواب دیا کہ انبیاء جو سچے رسول ہوتے ہیں اللہ کے، وہ اچھے نسب میں ہی مبعوث ہوتے ہیں، گویا یہ بھی ان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے تم سے یہ پوچھا، تم نے یہ جواب دیا، تو سچے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہر سوال پر ہر جواب پر تبصرہ کر کے ہرقل نے یہ کہا کہ سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اور بعد میں اس نے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی ظاہر کیا، لیکن درباری لوگ جو ہے ان کے چلے جانے کے بعد جو ہے انہوں نے مخالفت کی، تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ہرقل کی گواہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت کا بادشاہ، عالم، اور جو اس کے سوالات ہیں وہ سوالات میں سے ہر سوال سچے اور جھوٹے کو ناپنے کا معیار ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے لے کر پھر تاریخ میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا، یہ بھی یہاں لائبریریوں میں موجود ہے عربی زبان میں، کہ ایک کتاب ہے محمد عند علماء الغرب، محمد مغربی علماء کے نزدیک، تو اس میں شیخ خلیل یاسین مصر کے عالم، کچھ انحرافات بھی اس کتاب میں ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ دنیا کے تقریباً 250 ایسے یہود و نصارہ کے علماء کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں نام، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت پر کتاب لکھ کر شہرت حاصل کی، اور ان لوگوں نے تعریف کی، آپ کی توصیف بیان کی کہ یہ سچے رسول ہیں، ان کے یہ ہیں، اور کاش کے یہ خوبیاں جو ہمارے اندر ہوتی۔ ایسے انہوں نے 250 سے زیادہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسی پوری تاریخ میں اگر صرف کتاب جمع کی جائے کہ پوری تاریخ میں کتنے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، آپ کی تصدیق کی، تو ایک لمبی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی۔ یہ سارے لوگ پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد، آپ کی سیرت کا مطالعہ، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی تاثیرات کا مطالعہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سچے رسول ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور آپ پر ایمان لائے، یہ بھی دلیل ہے، کیونکہ کوئی ایک آدمی اگر جھوٹا ہو تو کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ پر ایمان لے آئے تو آپ کی وفات تک اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو سچا مانا، اور تاریخ نے، دلائل و تجربے نے یہ بات ثابت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عقل میں، شعور میں، علم میں انتہائی گہرے، انتہائی پختہ، انتہائی نیک اور اعلیٰ دماغ والے تھے۔ ان کے جیسے شخصیات، کامل شخصیات بعد میں تاریخ کے کسی ایک زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان غنی اور دوسرے بے شمار صحابہ کرام، اتنے ذہین ترین لوگ سب کے سب دھوکہ کھا جائیں، ایسا ناممکن ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے تاریخ کی گواہی، آپ کی ولادت سے لے کے بعثت تک، اور بعثت یعنی نبوت کی مبعوث ہونے سے لے کر آپ کی وفات تک، اور وفات کے بعد سے آج تک جو لوگوں کی گواہیاں ہیں، تاریخ کی گواہیاں ہیں، عوام اور خواص کی، یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی بہت شاندار، جاندار، روشن، چمکتی چیختی دلیل ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ افراد اور اعمال کے اعتبار سے تاریخ کی شہادت، اس کا کچھ حصہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک آخری چیز جو میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی دعوت اور تعلیمات کی تاثیر، آپ کی تعلیم و تربیت کی تاثیر، دنیا میں کوئی بھی انسان، بلکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی نبی پوری انسانی تاریخ میں ایسا نہیں گزرا ہے جس کی دعوت و تبلیغ سے، جس کی تعلیم و تربیت سے انسانی تاریخ کا رخ مڑ گیا ہو۔ دنیا کی جس وقت آپ نبی بنے تھے، پیغمبر بنے تھے، دنیا کا سب سے بڑا جاہلی معاشرہ تھا، اور اس کے چند سالوں بعد، آپ کی تعلیمات کے بعد، صحابہ کرام کا معاشرہ بنا جو دنیا کا سب سے زیادہ، پوری انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ بہترین انسانوں والا معاشرہ بن گیا۔ یہ کوئی دنیا معمولی بات نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں بھی ایک بڑی تعداد اس کو تاریخ کا بہت بڑا معجزہ مانتی ہے، اور وہاں سے انسانی دنیا ترقی کے راستے پر چلی۔ وہاں سے آپ کے آنے سے پہلے جب جہالت اور جاہلیت تھی تو ستاروں کو لوگ پوجتے تھے، ستاروں کی تحقیق نہیں کرتے تھے، اشیاء کائنات اور مظاہر قدرت کی عبادت کرتے تھے، تحقیق نہیں کرتے تھے۔ اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیم دی تو اب علم اور تحقیق کا راستہ کھلا، اور جب علم اور تحقیق کے راستے پر چلنا شروع ہوئے تو مسلمان جو آپ کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، علم میں آگے اور آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ 800 سال تک مسلمانوں نے دنیا پر علم کی دنیا میں قیادت اور سرداری کی۔ 800 سال تک کچھ بھی ایجاد ہوا تو مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ یہ کوئی خالی خولی دعویٰ نہیں ہے،
بلکہ تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے جس پر بہت سارے غیر مسلم جس کی شہادت دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری جو ہے اس کے بعد پسماندگی شروع ہوئی، علم کے میدان میں ہم پیچھے ہوتے گئے۔ یہ علم کی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، اور آج جو دنیا جو ہے اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں سمٹ گئی ہے، انسان ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے، پانی میں جو ہے مچھلیوں کی طرح تیر سکتا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن کے سمٹ گئی ہے۔ یہ ترقیات اسلام کی دین ہے، اللہ کے اس گھر میں ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ترقیات اس راستے پر چلانا اور علم اور تحقیق کے راستے پر انسانوں کو لے جانا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بہت روشن اور بین دلیل ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم نے چند کا اختصار کے ساتھ اور کچھ ایسی دلیلوں کا ذکر کیا ہے جو موٹی موٹی ہیں، ان میں سے ہر دلیل پر ایک ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی روشن دلیلوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا۔ اب ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہمیں اس بات پر اطمینان اور خوشی ہونی چاہیے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدر ہم کو پہچاننی چاہیے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ کیسے کیسے مذہب کو مان رہے ہیں اور اس مذہب کو مان کر کتنی حلال چیزوں سے محروم ہیں، کتنے نقصان کے پہلو کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے سماج میں عورتیں جو ہے مظلوم ہیں، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے ہم کو ایسی تعلیم دی جو ہر قدم پر ہم کو نقصانات سے بچاتی ہے اور فائدوں سے دوچار کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کی بنیاد اگر ہم سمجھ لیں تو یہاں یہ بھی میں بولنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان مسالک کا اور بہت سارے مناہج کا جو اختلاف ہے، یہ مسلک اور وہ مسلک، اس کا بھی معاملہ جو ہے کسی حد تک ختم ہو جائے گا، بلکہ بڑی حد تک اگر کوئی جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت اور نبوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زبردست تائید کی ہے، اتنے دلیلوں سے آپ کو مضبوط بنایا ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص اگر ان دلیلوں کو تھوڑا سا سرسری سا بھی جان لے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں کائنات کی کوئی اور شخصیت کو ہم کھڑا نہیں کر سکتے، کوئی اور آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اب کوئی نبی کی تعلیم اور حدیث کے آ جانے کے بعد کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی فلاں کی، باپ دادا کی بات کو کیسے مان سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا مان رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان بالرسول کے معنی اور مفہوم کو سمجھے نہیں ہیں، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، رسول کو پہچانا نہیں ہے، رسول کے مقام کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی جو حیثیت مقرر کی ہے اس حیثیت کو نہیں جانتے کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جائے۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، لہذا عقیدے میں، اعمال میں، آداب میں، اخلاق میں، شرعی احکام میں، ہر چیز میں ہم کو رسول کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ اگر ہم سارے مسلک کی کتابوں کو آج جلا دے ہوئے، جتنے بھی مسلک ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اور قرآن کو صرف مانے تو ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اس پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، صحابہ کرام، سارے لوگ اسی پر عمل کر کے کامیاب ہوئے، وہی اسی کو عقیدہ بنایا، قرآن و حدیث کو اسی پر عمل کیا، اسی کی عبادت کی۔ ان کے پاس وہ مسلک نہیں تھے جو آج ہمارے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا رسول کے مقام کو اگر ہم پہچانتے ہیں، یہ اس وقت ہوگا جب ایمان بالرسول کو صحیح ڈھنگ سے ہم سمجھیں۔ یہاں دلائل نبوت کی بحث ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بحث ہے کہ نبوت کے جو دلائل ہیں اور دنیا میں جو جادو ٹونے اور خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔